رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکوثر۔ میں بالکل اسٹارٹ سے دوبارہ شروع کر رہی ہوں کلاس کو، تو آپ سب بے فکر ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کلاس مس ہوئی ہے۔ میں ابھی آغاز کر رہی ہوں کلاس کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہم خوشیوں کے ساتھ اور سکون سے کلاس کو اٹینڈ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کو اتار دے۔ میں بات یہ کر رہی تھی کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر سی صورت ہے، لیکن اپنے اندر بے شمار معنی رکھتی ہے، اور ہم اگر پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں ترجمہ یوں سمجھ آتا ہے، انا بے شک ہم اعطینا کا ہم نے عطا کیا۔ یہ دیکھیں اردو کے ورڈ سے ملتا جلتا ورڈ ہے عطا۔ عطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینا۔ کیا دیا؟ ہم نے دیا کس کو؟ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ الکوثر، کوثر عطا فرمایا۔ اب آپ سب کوثر کو اس نام سے جانتے ہوں گے، حوض کوثر کے نام سے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے۔ کوثر کا ورڈ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو کثرت سے نکلا ہے، یہ لفظ کثرت لگ رہا ہے نا؟ تو آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، ہر طرح کی خیر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوثر کا ڈائریکٹ مطلب تو حوض کوثر ہوگا، لیکن اگر اس کی ورڈ کا مطلب نکالیں تو اس کے اندر کثرت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا ڈیٹیل ہے اس ورڈ کے اندر۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حدیث میں مصداق حوض بتایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب حوض کوثر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کثرت سے نکلا ہے، اور کثرت کا مطلب ہر طرح کی خیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا خیر دی گئی دنیا میں؟ ہر طرح کی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، دنیا کی فراوانی بھی دی گئی، دنیا کی فتوحات دی گئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ ہماری زبانوں پر جاری ہے۔ کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ، پھر اذانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی طرح نماز میں درود ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یعنی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور ہمارا ایمان بھی کب قبول اور مقبول ہوگا؟ جب ہم اللہ کو بھی مانیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہوگا اور جو مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کریں گے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہر خیر اس کے اندر مراد ہے، اور حوض کوثر اسپیشلی اس کے اندر آتی ہے۔ اور حوض کوثر کتنی خوبصورت اور کس طرح کی نہر ہوگی اس کا تذکرہ بھی احادیث میں آتا ہے، اور ڈیٹیل میں اس نہر کو واضح کیا گیا ہے کہ کس قدر شفاف ہوگی اور کس قدر خوبصورت ہوگی اور کیسی وہ نہر ہوگی۔ اس کی ساری تفسیر ہمیں احادیث کی روشنی سے بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے کیونکہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہی ہے نا، لیکن قرآن کی ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مخاطب ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہر آیت کو ہمیں اپنے لیے بھی لینا ہے کہ میرے لیے کیا ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں نا، دنیا میں ملنے والی بہت ساری خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا کی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں آیت نمبر 2 کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ آیت نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بعد ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں کیا عطا کی ہے؟ خیر کثیر عطا کی ہے۔ ہمیں دنیا کی فتوحات ملی ہوئی ہیں، دنیا کی فتوحات سے مراد دنیا کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، ہماری اولادیں ہیں، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، دنیا میں ملنے والی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم نیک کام کریں تو ہمیں آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کا شرف بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اب جب نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
فصلی پس نماز پڑھو لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی دو، یعنی کہ اس آیت کی روح سے ہمیں دو کام کرنے ہیں، اور کس کے لیے کرنے ہیں؟ اپنے رب کے لیے کرنے ہیں۔ ایک طرف پس نماز پڑھو لکھا ہوا ہے، اور ایک طرف لکھا ہوا ہے قربانی دو، اور بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس کے لیے نماز پڑھو اور کس کے لیے قربانی دو؟ لربک اپنے رب کے لیے، یعنی نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نہر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا، دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں، لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ اس میں جانور کی قربانی کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں جو نہر کا جو لفظ یوز ہو رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کو قربان کرتے ہوئے جو قربانی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کب کیا جائے گا، اس کی گردن پر جو چھری جس اسٹائل میں کھڑے کھڑے ماری جاتی ہے نا، اس عمل کو نہر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دوسرے جانوروں کو زمین پہ لٹا کے قربان کیا جاتا ہے تو اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیسیکلی اس آیت کے اندر قربانی مراد ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی صدقہ و خیرات کی صورت میں کسی جانور کو قربان کرنا ہو، یا بقرعید کے موقع پر جو ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، وہ ساری قربانیاں اس کے اندر شامل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ دو کام کرنے اور کس کے لیے کرنے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرے، خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔ نماز بھی اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کے لیے کرنی ہے۔ سورۃ الماعون میں الحمدللہ آپ لوگ موجود تھے تو آپ نے سنا تھا کہ ہم نے نماز کی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ہمیں نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور ہماری نماز کے اندر بہت زیادہ خشوع ہونا چاہیے، اور صرف اللہ کے لیے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور جب سلام پھیرے تو یہ کیفیت ہو کہ ہمیں فیلنگ آئے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر کر آئے ہیں۔ مطلب ایسی نماز ہونی چاہیے جس کا سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اللہ سے تعلق محسوس ہو۔ ضرور اس کی پریکٹس کریں، جیسے عصر کی نماز ہے نا، 4 رکعت ہے، فجر کی دو 4 ہو جاتی ہیں، وہ بھی تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو نماز سے پہلے تھوڑا سا کہیں کہ مجھے اس طرح کی نماز پڑھنی ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا مانگ کر مصلی سے کھڑے ہوں تو آپ کو فیلنگ آئے کہ آپ نے کسی سے ملاقات کی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کی کسی عزیز دوست کا فون آ جائے، ماں کا فون آ جائے، کسی کا بھی فون آ جائے، فون شروع کرتے ہیں اور پھر جب فون رکھ دیتے ہیں، 10 منٹ کی کال ہو گئی یا 15 منٹ کی کال ہو گئی، آپ کال رکھ دیتے ہیں، تو ایک بات بتائیں مجھے کہ جس نے آپ سے کوئی بات کی ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں اس کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں یا نہیں رہ جاتی ہیں؟ یا رکھ کے پتہ ہی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد اچانک کوئی آ کر پوچھے کہ فون پر کون تھا اور تم نے کیا باتیں کی، تو آپ کیا نل ہو کر یہ جواب دے سکے پتہ نہیں کس کی کال تھی اور سمجھ ہی نہیں آیا کیا باتیں کی؟ ایسا جواب اگر آپ پاگلوں والا جواب کسی کو دیں گے تو سامنے والا آپ کو کیا کہے گا؟ واقعی پاگل ہی کہے گا نا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تب سے لے کر اینڈ تک ہم اللہ سے کتنی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور رکوع سجود کے اندر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر اسٹیپ پر اللہ کو بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد وہی ہم اپنی زندگی میں سمجھے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے نہیں، اللہ بڑا ہے۔ جو انسان اللہ کو واقعی بڑا سمجھتا ہے تو اس کی زندگی میں عاجزی آ جاتی ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد یہ رول بنائیں کہ اگر آپ کو اللہ سے ملاقات والی فیلنگ آئی تو اس کا مطلب کہ آپ نے نماز واقعی ادا کی ہے، اور اگر نہیں آئی تو ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا کرا ہم نے۔ جو لوگ کانشیس ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا، ذرا سی ان کی نماز آگے پیچھے ہوتی ہے تو ان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب بھی آج سے تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ میری نماز ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ سلام پھیر کر مجھے فیلنگ آئے کہ میں کسی سے ملاقات کر کر آئی ہوں۔ کچھ نہیں تو اللہ اکبر کو ہی فوکس ہو کر ادا کر لیا کریں، اللہ اکبر قیام کا اللہ اکبر، پھر رکوع سجود کا اللہ اکبر، دل سے کہا کرے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، اور اندر ہم کیا کہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، اور سجدہ سکون سے کیا کریں، زمین کے اوپر اپنا ناک رکھ دیا کریں اور اپنا سارا اسٹریس سارا ٹینشن زمین کے اندر ڈال دیں، یعنی کہ اللہ کے حوالے کر دیں اپنے سارے معاملات۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کر جب کھڑے ہو کر بیٹھے ہیں تو آپ یہ فیل کریں کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، پھر مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں نماز میں غور و فکر کرنے کی، اور میں نے یہی کہا تھا آپ سب سے نوٹ کریں کہ طٰہٰ ابن جلیل کا میں لیکچر سن رہی تھی تو ریمائنڈر ملا کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی جو شان ہے کہ اللہ اپنے چہرے کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جب تک ہماری نماز مینٹین رہتی ہے نا، جب تک ہمارا دھیان نماز میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنی توجہ بانٹ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ تو کین یو امیجن
اتنی بڑی ذات جس کی اتنی بڑی کائنات ہے اور ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم کائنات میں ایک ذرہ ہے نا، اس سے بھی چھوٹی چیز ہے ہم. تو جب ہم اللہ اکبر کہتے تو اتنے بڑے عرش کے مالک جس کی کوئی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہماری زبان عاجز ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کی شان کو صحیح سے پیش بھی کر سکیں. ہاں تھوڑا بہت احادیث و قرآن کی روح سے ہم نے اللہ کی جو شان پڑھی وہ ہم بیان کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا. ہمارے پاس قاصر ہے ہماری زبان ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بیان کر سکیں. اس حد تک اللہ تعالیٰ بڑے ہیں کہ انسان کی زبان بھی اسے بیان نہیں کر سکتی. کسی کی شان جیسے بہت زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں نا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو واقعی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ رب جو اتنی بڑی ہستی ہے، مجھ جیسی معمولی اور ایک ذرے جتنی مخلوق کو اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ جب میں اللہ اکبر کہہ رہی ہوں تو وہ میری طرف اپنی توجہ ڈال رہے ہیں پوری، اور میں اللہ معاف کرے ابھی تو سورہ فاتحہ پہ ہی ہوں اور میری توجہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں اپنی توجہ کو مینٹین رکھنا ہے. ہاں ہم انسان ہیں، اب ہم یہ کہیں کہ ابھی سورہ فاتحہ میں توجہ بڑھ گئی تو ہم کیا کریں، ہماری توجہ تو بڑھ جاتی ہے تو کیا کریں، جیسے ہی یاد ہے واپس توجہ لے آئیں. پھر آپ رکوع کر رہے تھے، آپ کی توجہ بہت زبردست تھی، پھر سجدے میں ہٹ گئی، پھر واپس قیام میں یاد آیا. یعنی کہ یہ آنا جانا تو خیالات کا لگا رہے گا، لیکن جیسے ہی آپ کو فیلنگ آئے کہ یو آر ان نماز، یو آر ٹاکنگ ٹو اللہ، تو آپ اپنی خیالات کو واپس لے آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کریں کہ اللہ اکبر کریں، جیسے ہی خیال ہٹے سلام توڑ دیں، نماز توڑ دیں، پھر واپس پڑھیں، پھر توڑ دیں، پھر واپس پڑھیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرکٹ نہیں بولا، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو جیسے اللہ ہماری طرف مخاطب ہے، اسی طرح شیطان بھی تو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنی کوشش کرنی ہوگی، پھر اللہ ہماری مدد کریں گے. جتنی زیادہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا اتنی زیادہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے اور اچھی ہو جاتی ہے. تو فصلی لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہی یہ ہے کہ اللہ کے خیالات میں ہم ہوں اور اللہ کو یاد کر کے صحیح طریقے سے نماز کا حق ادا کر کے نماز سے باہر آئیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ دم کٹا نامراد ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ معاف کرے یہ والا بیک گراؤنڈ آتا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی کی زبان پر ان کا ذکر نہیں. کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد نرینہ نہیں تھی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہاری نسل تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں اور ان کا دین کا جو کام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک باقی ہے اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو محبت اور تعظیم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کہیں، جیسا کہ وہ تھے جو خاص الخاص مشرکین تھے، ابو جہل ہیں جیسے، اور اسی طرح ابو لہب ہیں، اس طرح کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا. تو آج آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور اگر ان کا تذکرہ کیا بھی جاتا ہے تو برے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ ایک ہی دور کے لوگ گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ دین کے دشمن تھے، اس لیے آج جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے منہ پر مٹھاس نہیں ہوتی اور ہم ایک بوجھ سمجھتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں اور ایک غلط کیریکٹر سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے غلط انجام سے اور ان کی غلط عادات سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارے دل میں ان کا کوئی عزت مقام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا پھر بھی ہمیں محبت سی فیل ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ڈائریکٹ اولاد تو نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کے فالوورز ہیں. اور آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن دوسرے مذاہب کو بھی فالو کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے قیامت کے دن، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ یہ ہے میرے امتی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، بغیر مانگے، بغیر ایفرٹ کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے ہیں. ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اس بات کے لیے کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی کلمہ نصیب ہو جائے، تو ہمیں ماں کی گود سے ہی مل گیا ہے.
تو ہم شاید اسی لیے اس کلمے کی قدر نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزار لیتے ہیں، مثال کے طور پر 40 سال 50 سال کے بعد وہ کنورٹ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اسلام کی بہت قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ریویو دیا جائے سورہ کوثر پہ، تو اس کا ریویو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کی، ہر طرح کی خیر عطا کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر عطا کی، ہماری زندگیوں کو نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکرانہ دینا ہے نماز کے ذریعے سے، اور قربانی دینی ہے۔ نماز کی ہم نے بات کی کہ ہماری نماز میں اٹینشن اور توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، فیلنگ آئے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور نماز کو ہم 5 ٹائم کی ادا کریں، کوئی بھی سستی غفلت میں ضائع نہ کریں۔ اور اسی طرح کوئی بھی قربانی ہے، جانور کی قربانی ہے یا مالی کوئی بھی قربانی ہے، کسی قسم کا بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ صرف اللہ سے لینا ہے۔ ہر چیز کا صلہ لربک، اپنے رب سے لینا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ میں بہترین صلہ دینے والے ہیں، انسان صلہ نہیں دے سکتا۔ اور آخری آیت یہ کہتی ہے کہ ان شانیہ هو الابتر، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج ہمارے پاس بھی اگر اولاد نرینہ نہیں ہے نا، اگر کسی کپل کی صرف بیٹیاں ہی ہیں اور اگر بیٹا نہیں ہے، تو یہاں یہی بشارت ملتی ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں نا اور صدقہ جاریہ والے کام چھوڑ کے چلے جائیں، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا سلسلہ قیامت تک بھی باقی رہ سکتا ہے۔ خود اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہی ہیں تو اس کے لیے بھی ہے یہ آیت، کہ یہ چیز تو میں مینشن کرنا رہ گئی تھی، اب یاد آ گیا تو میں مینشن کر رہی ہوں کہ اولاد ویسے دونوں اللہ کی نعمت ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں ہو، لیکن اگر اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے آپ کو صرف بیٹیاں دے دی ہیں، 5 یا 4، تو اس پر آپ کو اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اکثر لوگ صرف بیٹیاں ہونے سے بھی وہ ہوتے ہیں کہ صرف ہماری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو انسان اپنی 3 بیٹیوں کا لفظ آتا ہے حدیث کی روح سے، کہ ان کو پڑھا لکھا کر بڑا کرے، ان کی پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت آتی ہے۔ شاید 4 کا لفظ آتا ہے، اور پھر کہا کہ اگر 4 نہیں، کسی کی 3 ہو تو، اور 3 نہیں ہو 2 ہو تو بھی آتے ہیں یہ لفظ، کہ اس حد تک بڑی بشارت ہے اس کے لیے کہ اگر وہ اس کو پرورش کرے اور اپنے گھر کا کر دے، شادی وغیرہ کر دے، تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت آتی ہے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے نا، اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس اور وہ نہیں ہے۔ ہر نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا پے کرنے لگ جائیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں کمفرٹیبل حالت میں